بد اعتمادی اور تجارتی مواصلات میں کمی عرب اور اسرائیل کی جاری دشمنی کی ایک بڑی وجہ تھی، لیکن اب اسرائیل اور عرب دنیا کے درمیان دو نئے میگا پروجیکٹ ہونے جا رہے ہیں، ایک علاقائی امن کے لیے تجارتی رستہ بنانا اور دوسرا نیوم کا میگا سٹی۔ یہ دو پروجیکٹ اسرائیل کو جسمانی طور پر بھی عرب دنیا سے ملائیں گی۔ تو آئیں ان دو پروجیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کیسے عرب اسرائیل کی ریلیشنز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ مڈل ایسٹ ایک تاریخی تبدیلی سے گزرنے والا ہے۔ کچھ دیواریں اور دشمنی ممالک کے درمیان ختم ہونے والے ہیں اور اسرائیل کے لیے عرب دنیا میں نئے دروازے کھل رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے عرب ہمسایوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اپنے آغاز ہی سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو کئی مشکلات اور تنازعوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سالوں کی ناکام کوششوں کے بعد اب کہیں جا کر لگتا ہے کہ سعودی اور اسرائیل کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل ہر مقابلے میں ابھرا اور فتح حاصل کی ہے، لیکن اگر اسرائیل اپنے ہمسایہ ممالکوں کو راضی نہ کرتا اور اتحاد میں نہ لاتا تو یہ اسرائیل کی طویل آزادی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتے تھے۔ اگست 2020 میں عرب امارات نے اسرائیل کے لیے ہوائی اڈوں کو کھولنے کا اعلان کیا۔ عرب امارات کے اعلان کے بعد بحرین، عمان، سوڈان، موراکو اور سعودی عرب کی طرف سے بھی ایسے اعلانات ہوئے۔ ہر ممالک کی ایک اپنی الگ وجہ ہے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی، لیکن سب سے پہلا اور ضروری وجہ ہے پین عربزم اور پین اسلامزم کا فلسطین میں اثر و رسوخ کھو جانا۔ کئی عشروں سے فلسطینیوں نے پین عربزم کے ذریعے وابستہ فلسطینی قیادت کی اجازت دی تھی۔ حتمی ویٹو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول بنانے کے بعد اس طے شدہ مساوات نے فلسطینیوں کو پان عربیت کے خاتمے کے ساتھ غیر معمولی جغرافیائی وزن میں مبتلا کر دیا۔ تاہم فلسطینیوں نے ویٹو کی میعاد پر دو طرفہ تعلقات کو ختم کر دیا۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے بعد مختلف ممالک نے مختلف اقدامات اٹھائے۔ عمان نے اسرائیلی قانون سازوں کی میزبانی شروع کر دی۔ بحرین نے اسرائیلی بزنس ڈیلیگیشنز کو ہوسٹ کیا۔ اس طرح قطر نے اسرائیل کے لیے ہیومینٹی ایڈ سپلائی کیے اور سعودی عرب نے اسرائیل سے ہتھیار حاصل کیے۔ البتہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارملائز کرنے کے وجوہات میں سے ایک وجہ پرو ایکٹیو ایران بھی ہے۔ عرب چاہتا ہے کہ وہ اسرائیل کے ذریعے ایرانیوں پر اپنا دباؤ رکھے۔ اس کے برعکس چھوٹے ممالک بڑے اور طاقتور ملکوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تاکہ وہ ان کی خوشحالی اور حفاظت کا باعث بن سکے۔ جن چھوٹے ممالکوں کے ایک جیسے دشمن ہیں وہ اتحاد میں آ رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایران کا ساتھ نہیں دے رہا۔ اسرائیل اور عرب نے ایران کو ایک دھمکی دی کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے۔ اس کے بعد ایران نے اپنی حفاظت کے لیے ایک سیاسی اور فوجی پیش قدمی بنائی۔ یمن، عراق، سیریا میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایران کو عروج پر پہنچنے سے روکنے کے لیے اور پین عربزم کو زوال پر پہنچنے سے روکنے کے لیے عرب اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہی تو وجوہات نہیں ہے عرب اور اسرائیل کی نارملائزیشن کی۔ یہاں اور بھی دو وجہ ہے، وہ ہے دو نئے میگا پروجیکٹس۔ پہلا علاقائی امن کے لیے تجارتی رستہ بنانا اور دوسرا نیوم کا میگا سٹی۔ اسرائیل کے فارن افیئرز کے منسٹر نے عوامی طور پر اعلان کیا اور اس کی تصدیق ٹرمپ گورنمنٹ نے کی کہ علاقائی امن کے لیے رستے بنانے کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ ایک ریلوے کے ذریعے تکمیل پائے گا جو اسرائیل کے بندرگاہ شہر حائف سے جردان کی طرف جائے گا۔ یہ ریلوے جردان سے فلسطین کی کراسنگ پوائنٹس کو لنک کر کے سعودی ساؤتھ ویسٹ کی طرف جائے گا اور وہاں سے یہ نارتھ ساؤتھ لائنز کو ملائے گا۔ جردان اور سعودی ٹاؤنز میں اندرونی بناگاہیں بنانے کی ضرورت ہوگی تاکہ علاقائی رستوں کو محفوظ کیا جا سکے۔ اس ریلوے کا
بحران، عمان، عرب اماراتس کی بندرگاہوں کی طرف ہوگا اور وہاں سے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کنیکٹ کریں گی۔ ان ریلوے لائنز کا زیادہ تر انفراسٹرکچر اور ریلوے نیٹ ورک پہلے سے موجود ہے۔ صرف جردان اور عمان میں اضافی ریلوے بنانے کی ضرورت ہوگی جو ہبس کو بحیرہ روم اور پرشین گلف سے کنیکٹ کر سکے۔ اس کا مطلب علاقائی امن کے لیے تجارتی راستہ بنانا بہت ہی کم عرصے میں تیار کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں نئے ریلوے نیٹ ورکس کی تکمیل پر کارگو اور لوگوں کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ یہ میگا پروجیکٹ تجارت کو محفوظ اور آسان بنائے گا، لیکن باب المنداب کے ابنائے اور ہارمز کے ابنائے کے بائی پاس سے ٹریفک کو سلامتی کے خطرات ہیں اور یہ تجارت 2030 تک منافع بخش ہوگا، اسرائیلی تجزیہ کاروں کے کہنے کے مطابق، اور یہ تجارت 250 بلین تک بڑھے گا جو ایک متاثر کن رقم ہے۔ تو اس لیے جو قوم اس پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو معمول پر لانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرا میگا سٹی کا کام نیوم کے میگا سٹی میں ہوگا۔ یہ پروجیکٹ 500 بلین بنائے گا یا گنوائے گا۔ جو بلیو پرنٹ اس پروجیکٹ میں ہے وہ ایک خیالی شہر کا منظر بیان کر رہے ہیں جس کا سائز بیلجیم کے جتنا ہوگا۔ اس شہر میں ہائی ٹیک صنعتیں ہوں گی جیسے کہ ایڈوانس بائیو ٹیکنالوجی مینوفیکچرنگ کمپنیز، اور اس شہر کا مقصد ڈیجیٹل سروسز ہے۔ یہ پروجیکٹ سعودی عرب کے اکانومی کو بڑھائے گا اور قوم کو پوسٹ آئل دور کی طرف متوجہ کرے گا۔ اب یہ پروجیکٹ وضاحت کرتا ہے کہ کیوں ولی عہد شہزادہ نیوم کو اپنا فلیگ شپ پروجیکٹ کہتا تھا۔ البتہ نیوم سٹی سعودی عرب، ایجپٹ اور جردان کو کنیکٹ کرتا ہے۔ تیران کے ابنائے کے اس پار سینائے اور بحیرہ روم کے درمیان ایک 10 کلومیٹر لمبا پل بنایا جائے گا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ 1979 کے ایک امن معاہدے میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ جو بھی تیران کے ابنائے کو کراس کرے گا وہ اسرائیل کی خلاف ورزی ہوگا۔ دونوں اقدامات نیوم کا میگا سٹی اور علاقائی امن کے لیے تجارتی راستہ بنانا دو سینٹرل پلیئرز کے بنیاد پر ہے، اسرائیل اور سعودی عرب۔ یہ دو معاشی پروجیکٹس اسرائیل کے لیے ایک چابی ہے طویل آزادی کے لیے۔ البتہ اسرائیل نے کئی گولز اچیو کیے بحران، عمان، یونائٹڈ عرب میں۔ اس کے برعکس سعودی عرب نے اپنا سکہ کھو دیا اسرائیل کے ساتھ ان آفیشلی دوستی کر کے، اور ساتھ ہی اپنا اسر سراغ کھو دیا ایران پر سے۔ اب عرب بیتاب ہے جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ کیوں اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن ضروری تھی، اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ نارملائزیشن کا تعلق عرب کے اکانومی اور جیو پولیٹک کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 3 عوامل ہیں جس کی وجہ سے عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی ضرورت تھی: ایک پین عربزم کا زوال، دوسرا ایران کی آمد، اور تیسرا امن کے لیے تجارتی راستے بنانا۔ جب بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی بات ہوتی ہے عرب قانون ساز ان 3 عوامل کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک چیز عرب ریاست کے بس میں نہیں ہے، وہ ہے عوام کی رائے۔ 2019 اور 2020 میں ایک رائے شماری منعقد کی گئی تھی تاکہ عوام کی رائے جان سکے۔ اس رائے شماری سے پتہ چلا کہ زیادہ تر عوام اس فیصلے کے مخالف ہیں، لیکن عرب حکومت نے عوام کی رائے کو نظر انداز کیا، یعنی عرب کے کچھ قانون سازوں کے درمیان یہ معاملہ طے پایا، لیکن عوام اس رائے سے خوش نہیں ہے۔ اگر حکومت چاہتی ہے کہ ایک کامیاب اور حقیقی نارملائزیشن ہو تو حکومت کو عوام کی خواہش پر نظر کرنا ضروری ہوگی۔